السلام علیکم، میں ہوں سمینہ امجد۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ پیرنٹنگ کے حوالے سے ہو یا یوتھ کے فیوچر کے حوالے سے۔ تو آج کے دور میں تھوڑا سا فرق آ گیا ہے کہ پہلے ہوتا تھا ایک ٹرائنگل جس کے اندر ٹیچر، بچہ، پیرنٹس ہوتے تھے، لیکن آج کل کے دور میں اگر میں دیکھتی ہوں اس میں ٹیچر کی جگہ ٹیکنالوجی نے زیادہ لے لی ہے۔ اس میں پیرنٹس، بچہ اور ٹیکنالوجی ہے، اور ٹیکنالوجی کیا کیا چینجز لا رہی ہے، لا چکی ہے اور لائے گی، اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہوں گی۔ اور آج جو ہے میں آپ کے سامنے جس شخصیت کو لا رہی ہوں وہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ جس کو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ میرے ساتھ اس وقت عمر گھمن ہے، جو کہ کنٹری ہیڈ سیمسنگ موبائل پاکستان ہے۔ تھینک یو ویری مچ عمر، کیسے ہیں آپ؟ بہت مہربانی. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن یور پوڈ کاسٹ. آئی واز سو لکنگ فارورڈ ٹو میٹ یو ایٹ دس فورم. تھینک یو سو مچ۔ اچھا عمر، آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم جیسے میں بات کر رہی ہوں کہ پہلے بچہ ہوتا تھا، ایک استاد ہے، ٹیچر ہے، اسکول ہے، ایک گھر ہے، ایک بچہ ہے۔ اب آج کل جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا رول جو ہے بچوں کی زندگی میں بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ پازیٹیو چینج زیادہ آیا ہے یا نقصان بھی ہوا ہے اس سے؟ پازیٹیو ہے جی، بہت پازیٹیو ہے. اٹس وی شوڈ ٹیک آل دا چینجز ان اے ویری ویری پازیٹیو مینر. کہتے ہیں یور جاب از واٹ ایور یو میک آؤٹ آف اٹ. تو دیر از اے ڈفرنس بٹوین واٹ وی یوز ٹو بی ایز کڈس یس، اینڈ واٹ آر کڈس آر ایز کڈس ایٹ دا مومنٹ. اینڈ ان کی پیرنٹنگ کے اسٹریٹجیز اور میتھڈالوجیز بھی وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہوتی جا رہی ہیں. سو جب ہم بچے تھے تو، اور ہم سے پہلے والے جب بچے تھے تو ہمیں دا پیرنٹس ور کنٹرولنگ یس، اینڈ وی یوز ٹو گیٹ کنٹرولڈ ایٹ دا سیم ٹائم. اینڈ وی ڈڈ ناٹ ہیو اے تھاٹ پروسیس آف آور اون بیکاز وی ڈڈ ناٹ ہیو اے چوائس. اب بچے جو ہیں آپ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ان کی اپنی سوچ ہے. دی کویسچن، ہمیں اوبیڈینس سکھائی جاتی تھی، بالکل، اب ریزننگ کا ٹائم آ گیا ہے. تو ٹیکنالوجی سے آپ کی انفارمیشن بہت زیادہ، پلتھورا آف انفارمیشن از اویلیبل، گڈ اور بیڈ. تو شر سے رحمت ڈھونڈنا تو یہی ہمارا ایز اے پیرنٹ کام ہے کہ ہم بچوں کو کیسے کیریکٹر بلڈنگ کی طرف لے کے آئیں. سو آئی تھنک آئی سی اٹ ایز اے گریٹ اپرچونیٹی ٹو ریز کڈس رائٹ ناؤ اینڈ آئی ڈونٹ سی اینی نیگیٹیوٹی ان اٹ. اچھا مجھے یہ بتائیے عمر کہ میں جو دیکھتی ہوں نا کہ آج کا بچہ جو ہے ہی اور شی ویری کانفیڈنٹ آن لائن سروسز دے آر پرووائڈنگ ٹو ادرس، لیکن ونس آئی سی دیم فزیکلی کہیں پہ جاتے ہیں، بات کیسے کرنی ہے، انٹریکٹ کیسے کرنا ہے، آئی کانٹیکٹ کیسے کرنا ہے، باڈی لینگویج کون سی ہونی چاہیے، یہ دھیان نہیں دے رہے بچے. کیا اس کو اوور کم اگر کرنا ہو تو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ہم نے بڑی اچھی بات کی ہے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے پیرنٹنگ. تو جب ہم اپنے بچپن میں کوئی بدتمیزی کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ تمہارے ماں باپ نے تمہیں تمیز نہیں سکھائی. بالکل ایسے ہی. تو یہ کس کا کام ہے؟ یہ تربیت ماں باپ کا کام ہے. یہ کانفیڈنس دینا یہ ماں باپ کا کام ہے. سو ہم بچوں پہ جب ہم ان کو بچہ کہہ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان میں لرننگ کی روم ہے، ان میں ان کی گرومنگ کا روم اویلیبل ہے، تو اس کا مطلب ہے تو ہم بچوں کو بلیم کر نہیں سکتے کہ آج کل کے بچے جو ہیں، آج کل کے بچوں کو آپ جو دیں گے وہ وہی ہوگا. اب جیسے بچے ہیں، چھوٹے اتنا سا بچہ پھر رہا ہے اور شور مچا رہا ہے، تو کیا کریں؟ بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کریں، اس کے ساتھ فٹ بال لے کے کھیلیں یا ان کو کچھ اور چیز دکھائیں، آپ اس کو کہتے ہیں یہ بیٹا یہ موبائل پکڑ اور یا ٹیبلٹ پکڑو اور اس پہ ہماری جان چھوڑو. ہماری جان چھوڑو. تو دس از دی ایزیسٹ تھنگ. سو اس میں ڈوپامن رش بچوں کو ملنا شروع ہو جاتا ہے، ان کو چھوٹی چھوٹی انسٹنٹ گریٹیفیکیشنز آ رہی ہیں. تو وہ کیا ہو گیا؟ دیکھیے یہ کانفیڈنس از اے مسل ایز ویل، میموری از اے مسل، اسپیکنگ از اے مسل. اب اس سارے مسل کو آپ ویک کرتے جا رہے ہیں. اور ٹیکنالوجی ڈریون اگر آپ سوچ کریں گے تو وی آر سب لیٹنگ آور سیلوز ٹو دا ٹیکنالوجی. یوتھ کے لیے کیا اس کا سولوشن کیا ہے؟ ماں باپ کو بچوں سے بات کرنی اسٹل چاہیے. ماں باپ یا آپ کے مینٹور جن کے ماں باپ زندہ نہیں ہیں، ان کے چچا ہو سکتے ہیں، ماموں ہو سکتے ہیں، خالہ ہو سکتی ہیں یا کوئی اور لوگ ہو سکتے ہیں. اور آپ دیکھیے گا کہ جو بچے لیس پریولیجڈ ہوتے ہیں دے آر مور کانفیڈنٹ ان مینی ویز.
اور جو زیادہ پریولیجڈ ہوتے ہیں وہ انٹروورٹ بھی ہو سکتے ہیں. یس. سو دیر از نو سیٹ پیٹرن. جو زندگی کی ہارڈشپس ہیں نا وہ انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہیں. سو وہ جنرلی ہم کہتے ہیں کہ گڈ ٹائمس میک ویک پیپل, weak people make bad times, bad times make strong people, strong people make good times, and good times make again weak people. بالکل. تو یہ سائیکل زبردست. تو اب جتنے بھی, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, میں ٹونی رابنس کو کوٹ کر رہا ہوں یہاں پہ, اور اس نے بھی کہیں نہ کہیں سے اچھی جگہ سے سنا ہوگا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کو تھوڑا سا ہارڈ ٹائم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کو تھپڑ لگائیں یا سارا کچھ کریں. Put them in the sports ground, put them in front of the crowd, لوگوں سے ملوائیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ I was very shy once upon a time, but I used to be in between shy and confident. And confident میں کب ہوتا تھا, جب کہیں پہ بھی کوئی شادی ہوتی تھی تو ہمیں ایک بچہ آ کہتا تھا وہ تمہاری امی تمہیں بلا رہی ہیں. And my mom would call us and she would be sitting with few people and say یہ میرا بیٹا ہے, یہ کلاس 2 میں پڑھ رہا ہے, اور اس کے آپ کو کون سا سبجیکٹ پسند ہے. یہ سو ہیومن انٹریکشن بڑھنی شروع ہو گئی. ہاؤ مینی ٹائمس ایز نیو پیرنٹس, جو ہم سے چھوٹے بچے ہیں, ہاؤ مینی ٹائمس آر دے انٹروڈیوسنگ دیئر کڈس. میں کہیں پہ کسی کے گھر جاتا ہوں تو کہتے ہیں جی بچے نیچے نہیں آئے, بچے نیچے نہیں آتے, چلو ہم آپ کا گھر دیکھتے ہیں. ہم گھر دیکھنا شروع کرتے ہیں, ایک دروازہ کھولتے ہیں, ایک بچی بیٹھی ہوئی ہے, تو ہم کہتے ہیں ہاں السلام علیکم بیٹا کیا حال ہے. اینڈ دوز ٹین ایج کڈس دے جسٹ لک ایٹ اس, دیٹس اٹ. اینڈ ہم امبیرس ہو جاتے ہیں. تو ماں باپ کا وہ جی وہ تھوڑا بزی ہیں اپنی چیزیں. یہ شائنس ہے یا ان کا ایک ہیومن کنیکٹیوٹی کا مسل ڈیولپ نہیں ہوا. اینڈ دس از ناٹ ایٹ ون پلیس. دس یوز ٹو ہیپن ود مائی فارنر کولیگس, ایکسپیرٹس کے بچے. مے بی وہ بچے پاکستانیوں کو یا لوکلس کو کچھ سمجھتے نہیں تھے. they wouldn't be very very cooperative and they would not respond. maybe ان کو یہ لگتا تھا کہ کسی کو انگریزی نہیں بولنی آتی تو وہ نہیں انٹریکٹ کرتے تھے. لیکن میرے خیال سے اب یہ والے بچے بھی تھوڑا یا تو سپیریورٹی کمپلیکس میں آ گئے ہیں یا انفیریورٹی میں آ گئے ہیں, اور they don't even care about it. this could be anything. بٹ ذمہ داری کس کی ہے آپ کو؟ بلکہ کیا لگتا ہے کہ آج کے جو پیرنٹس ہیں ان کو کون کون سے چیلنجز فیس کرنا پڑ رہے ہیں؟ ان کو کاسٹ پریشرز پیش آ رہے ہیں, سامنے آ رہے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ اپنی نیڈز اور وانٹس میں بیلنس نہیں کر پاتے. اسکولنگ میں اتنا پیسہ خرچ کر دیتے ہیں کہ ماں باپ کو 2 نوکریاں کرنی پڑتی ہیں. ان کی ساری انکم مہنگے اسکولوں میں چلی جاتی ہے. ایک مڈل کلاس اپنی کیپیسٹی کے مطابق اپنے بچے کو نہیں پڑھائے گا, اور ایک کوئی اسکولنگ سسٹم بڑا ہوگا وہاں پہ بچہ بھیج دے گا. اس کا نقصان کیا ہوگا کہ پیرنٹس آر آلویز ورڈ. They are worried about school fee and driver and the maids and the servants and the expensive schools, branded clothes. اس سارے پریشر کے اندر ماں باپ یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ میں نے بچہ اپنے لیے گرو کرنا ہے یا بچے کے لیے گرو کرنا ہے, یا میں نے دوسروں کو دکھانا ہے کہ میں لاہور, کراچی, اسلام آباد کے کسی بڑے گرامر اسکول میں پڑھا رہے ہیں, یا کسی بڑے کالج میں پڑھا رہے ہیں, یا کسی ایسے ایلیٹ اسکول میں پڑھا رہے ہیں جس میں ان کا امیج بڑھ رہا ہے. اچھا, یہ کمپیریزن جو ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ تو آن لائن کمپیریزن بڑا شروع ہو گیا. جی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. کمپیریزن ہمیں اپنے بچوں کو ڈیولپ کرنا چاہیے فار دیم ٹو لک ایٹ دیم سیلس ان دا پاسٹ اینڈ ان دا فیوچر. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں دیکھو تمہارے ماموں کا بچہ کیسا جا رہا ہے, وہ بھائیوں کو آپس میں کمپیریزن کروا دیا, جو کو بڑا بھائی ہے تو نالائق ہی ہے. یہ بھی ایسی بات ہو رہی تھی, اور تم نے تو زندگی میں کچھ نہیں کرنا, دیکھو تمہارے کزنس کیا کر رہے ہیں. اینڈ وائس سو ہم لوگوں کو بھی کمپیئر ایک زمانے میں کروایا جاتا تھا, ہم نے ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ ہم نے کبھی ٹاپ نہیں کرنا. سو میں کمپیریزن کی آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپل بتا ہوں. میرا بیٹا یونیورسٹی میں پڑھ رہا, تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا تجھے پتہ ہے کہ تیرے باپ نے زندگی میں کبھی 3 GPA سے اوپر CGPA نہیں لیا, تو نے اس سے اوپر لیا تو میں تجھے ڈس آن کر دوں گا. میں نے کہا یو آر ناٹ گونا ٹاپ. اس نے کہا بابا فکر نہیں کریں, میں آپ کا بیٹا ہوں, 3 GPA سے تو اوپر اسکور آئے گا ہی نہیں, اگر آ گیا تو چیک کرا لیجیے کہ میں آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا. سو آئی ایم ٹرائنگ ٹو ریلیکس مائی کڈس کہ یار انجوائے دا پروسیس آف اسٹڈنگ ایٹ
the institution, but do not worry about کہ میں نے grades آگے لے کے چلنا ہے. دیکھیں آپ نے ڈگری لینی ہے, ڈگری کافی ہے, ٹاپ کرنے والے کے پاس بھی وہی ڈگری ہے اور میڈیوکر کے پاس بھی وہی ڈگری ہے, اور لوس کی بھی وہی ہے. آج کل کے جو بچے ہیں نا وہ فیلئر سے بڑا ڈرتے ہیں, اور ایک دفعہ کہیں پہ ان کو کچھ سیٹ بیک مل گیا ہے تو وہ بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں, اور پھر سے ٹرائی کرنے میں ان کو بڑا ٹائم لگ جاتا ہے. یہ ڈپریشن, انگزائٹی, یہ سارا کچھ سامنے آتا ہے. تو یہ والی چیز کو, اس کو کیسے اوور کم کیا جائے کہ بچے, کیا ہے, فیلئر از اے پارٹ آف لائف, فیل نہیں ہوں گے تو پاس ہونا کیسے سیکھیں گے؟ دیکھیں فیلئر سے تو ہر کوئی ڈرتا ہے, میں بھی سرٹن ٹائمز میں فیلئر سے ڈرتا ہوں ابھی بھی. اچھا, 30 سال سے میں نے اتنے فیلئرز دیکھے ہیں, اور ابھی کیا لگتا ہے اگر فیل ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں میں فیل کس چیز میں ہونے سے ڈرتا ہوں. میرے بچے جس ایکس باکس کھیلتے ہیں, پلے اسٹیشن ہوتا ہے یا ایکس باکس ہوتا ہے, کوئی چیز ایسی کوئی کھیلتے ہیں. آئی یوز ٹو بی این ایس ویڈیو گیم پلیئر. جب میں اپنے زمانے میں ہوتا تھا, میں کنگ فو ماسٹر کا چیمپئن تھا, لوگ کھڑے ہو کے دیکھا کرتے تھے. ناؤ آئی ایم افریڈ کہ آئی کی ناٹ پلے اٹ ویل. جو یہ بڑی ڈفرینٹ گیمس وغیرہ کھیلتے ہیں, کراٹے اور یہ وہ سارا کچھ ہے, فٹ بال والی گیم, آئی ایم اسکیئرڈ آف فیلئر, تو میں اس کو ٹرائی نہیں کرتا. تو اس بار میں نے اپنے بیٹے سے کہا یار ایک کام کرتے ہیں یار چیمپ, تو مجھے سکھا, میں تیرے ساتھ کھیلوں گا. جب میں کھیلتا ہوں تو سب لوگ بچے ہنستے بھی ہیں کہ یار یہ تو ان کو بٹن بھی نہیں دبانے ہیں, تو سمجھ بابا یہ ایسے کک لگانی ہے ایسے. اب دیکھیں, ہیونگ had the experience of 3 decades of failures and success and reaching a certain position in a society, I can say that I have a little bit of experience. I'm still scared of one small thing, which is video games. کہ میں نہیں کھیلتا. It's a fear of unknown in my head. So we can't blame others کہ وہ فیلئر سے ہر کسی کو ڈر لگتا ہے. اس ڈر سے نکالنا کس نے ہے؟ ہمیں مینٹورنگ بھی کرنی ہے بچوں کی, ہمیں ان کی کوچنگ بھی کرنی ہے, ہمیں ان کی کاؤنسلنگ بھی کرنی ہے. 3 ڈفرنٹ مینٹور ہیں. میں مینٹور بالکل ہوں, لیکن ماں باپ اوور لوڈ نہیں کر سکتے. کوئی مینٹور ہیں؟ میرے بہت سارے مینٹورس ہیں. میں ابھی امریکہ گیا ہوا تھا, ایک ہارورڈ گریڈ ہیں انڈین, ان کا اب انڈین امریکن ہے, ہز نیم از آشیش سنگھ گھمن. سو آئی میٹ ہم ان 2006 ان انڈیا, اینڈ آئی فائنڈ مینٹورز ایوری ویئر. تو میں نے انہیں کہا سر میری ابھی ریسنٹلی پروموشن ہونے والی ہے, میں آئی واز ان انڈیا فار 2 months. ایک پروجیکٹ تھا ٹیٹرا پیک انڈیا پہ, ہم لوگ کی ڈیری ریولیوشن پہ ہم کام کر رہے تھے. سو دس از لائک 20 years now. For the last 20 years, I have not let go of his contact. میں 2 بار امریکہ صرف بoston ان سے ملنے کے لیے گیا ہوں. اس بار میں نے اپنے بچوں سے ملوایا ان کو, اور انہوں نے مجھے کہا کہ عمر ایک کام کر. He happens to be بین کنسلٹنگ کے گلوبل بورڈ کے 2 سال کی پوزیشن, بین کنسلٹنگ انڈیا کے مینیجنگ ڈائریکٹر, پھر اس کے بعد گلوبل رول پہ. اینڈ ناؤ دا گائے سیز کہ عمر ایک کام کر, تو اپنے بچوں کو نا اب میرے سے کنیکٹ کر دیں. 18, 19, 20 سال کے بچے ہیں, ان کو کنیکٹ کر دیں, میں ان سے خود بات کروں گا. یور ڈاٹر وانٹس ٹو کم ٹو ہارورڈ, آئی ول گائیڈ ہر. نہیں, آپ یہ بتائیں کہ کبھی آپ کے مینٹور نے کوئی ایسی کسی لائف ٹائم میں کوئی ایسی بات کی ہو جس سے آپ کی زندگی بدل دی ہو, پرسپیکٹو بدل دیا ہو, کوئی ایسی بات یاد ہے؟ بہت ساری ایسی باتیں ہیں, بہت ساری ایسی باتیں ہیں. اور مینٹور کا کام ایک ہوتا ہے کہ آپ ایک پریشر لیول اور اپنے آپ سے اننیسیسری پریشر جو ہے وہ ریلیز کرنا ہوتا ہے وہ. اور مجھے بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ یار دیکھو, دس از ناٹ گون بی اے فیری ٹیل, دس از گون بی اے بمپی رائڈ. سو اٹس ناٹ گون بی ہیپیلی لیونگ ایور آفٹر والی اسٹوری نہیں ہے. لائف از آل اباؤٹ ٹویسٹ اینڈ ٹرنس, اینڈ لائف از گون تھرو یو down, put you down, embarrass you. So be prepared for that. So preparedness کہ آپ کو زندگی میں فیلئر اور ذلت اور سب چیز ملے گی, یہ ایک مینٹور کا کام ہوتا ہے. کیونکہ جب میں نے اپنے ایک باس, میرے ایک باس ہیں, میں ابھی تک نہیں ان کا پیچھا چھوڑا. میرا he used to be my Khalid Ismail Lebanese guy. He is worked as my boss in Tetra Pak, Pakistan. So and I was going through a rough patch. مجھے نا ایک انہوں نے فوڈ کیٹیگری کی بزنس ڈیولپمنٹ کا کام دے دیا. وہ ہوتا ہی نہیں تھا. سب لوگ میرے چھیڑتے تھے کہ یار یہ اس سے ہر چیز میں فیل ہی ہوتا تھا. جب بھی میں کسی پریزنٹیشن میں جانا, بہترین پریزنٹیشن, کسٹمر کوئی اٹھاتا نہیں تھا اس کو. تو میں نے اس سے کہا کہ باس آئی ایم ویری ویری ڈس اپوائنٹیڈ. سو ڈیڈ یو ہیو بیڈ ٹائمز ان یور لائف؟ کہتا a lot. I have had more failures than you had. No, I embrace failures. I use them as a reason to get closer to my success. So
I have had mentors who have guided me. I have had mentors जिन्होंने अपने गार्ड्स लो करके अपनी ईगो को नीचे करके हमें मुझे बताया कि उनसे क्या क्या मुश्किल हालात उन पे गुजरे, उन्होंने क्या क्या गलतियां की. आप ये बताएं ना कि कभी आपको जिंदगी में रिजेक्शन मिली हो और कैसे So many times. कैसे react इवन कि मेरी जो बीवी अभी है उसके रिश्ता भेजने में 2 बार तो रिजेक्शन उन्होंने बात ही नहीं चलने दी. मेरी माँ ऐसे की, उन्होंने कहा ये मेरा बेटा है, उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है, उन्होंने आगे पीछे कर दिया. तो मैं अपने बच्चों को बताता हूँ कि बेटा अभी कहीं अब तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई, अगर हम रिश्ता लेने के लिए गए और तुम्हारा इनकार हुआ तो समझना यू आर गेटिंग क्लोजर टू, बिकॉज आई गॉट 2 रिजेक्शंस बिफोर आई गॉट एंगेज टू योर मम. सो ये पहली रिजेक्शन तो सबसे दुनिया की सबसे क्रिटिकल रिजेक्शन ये है. फिर उसके बाद आई गॉट रिजेक्टेड एट PhD प्रोग्राम फॉर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल. वहाँ पे मैंने, और ये बात 13-14 साल पहले बात है. अच्छा. मेरे लम्स के एडमिशन जब हुआ तो मैं पहली बार एग्जाम में फेल हो गया. Very good. ठीक है. और मैंने कहा ऐसी की तैसी दोबारा. उसके बाद मैं इंटरव्यू में गया, उन्होंने मुझे इंटरव्यू में इतना रगड़ा और मैं वापस आके कहा, मैंने कहा ये एडमिशन नहीं होता. दे demoralized me by asking me too many questions. And I said, and they said, your academic records are not good. Why should we even take you? So मैंने कहा कि अगर मेरे academics records सही होते तो मैं 15 साल पहले लम्स में एडमिशन लेता, मैं नहीं ले सकता था. So कहने का मकसद ये है कि I've been rejected in interviews, I've been rejected in life thing, I've been rejected at the university level, I've been rejected multiple promotions, internal movements. देखिए ज़िंदगी में आई वुड सजेस्ट कि 80-90% तो फेलियर्स ही होते हैं, 8 या 10% होते हैं. आप अपनी ज़िंदगी में गिन के देख लीजिए, एक बंदा ज़िंदगी में कितनी बार प्रमोट होता है. नहीं, बिल्कुल सही. आप 3 साल काम करते हैं, आपकी प्रमोशन होती है, एक सक्सेस. आप ये बताएं कि आपकी, अगर मैं पूछूं कि आप में क्या समझते हैं, आपकी कौन सी एक खूबी है और कौन सी बहुत ही बड़ी खामी है आप में? मैं बहुत ढीठ हूँ. वेरी गुड. मैं बहुत ढीठ हूँ और मैंने एक चीज़ अपने पल्ले बांध ली हुई है, और मैं एंड आई हैव टू रिमाइंड माई सेल्फ दैट कि इज्जत आनी जानी चीज़ है, इंसान को बेशरम होना चाहिए. सो विच मीन्स कि ये नहीं होगा कि मैं फेल हो तो क्या हो जाए. स्ट्रेंथ मानते हैं या वीकनेस मानते हैं? एब्सोल्युटली स्ट्रेंथ. सो विच मीन्स कि मेरी कोई ईगो हर बंदे की होती है. मैं अपनी ईगो पे चेक रखता हूँ, मैं अपनी डीमोरलाइजेशन पे चेक रखता हूँ, और मैं ज़्यादा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएंगे. ठीक है, बड़े सेल्स टारगेट ले लिए, फेल हो जाएंगे. कोई टास्क सर पे ले गया, फेल हो जाएंगे. लेकिन एटलीस्ट वी विल से कि वी ट्राई. ये तो खूबी है ना, आपने स्ट्रेंथ मान ली, तो आप अब वीकनेस भी बताया ना आप. वीकनेस यही है कि जब मैं फेलियर से डरता हूँ तो मैं फिर अपनी स्ट्रेंथ से उस वीकनेस को काबू कर लेता हूँ. अच्छा. तो मुझे जब गुस्सा आता है तो मैं अपने विजडम से गुस्से को काबिल कर लेता हूँ. जब मैं नेगेटिव होता हूँ तो मैं अपनी पॉजिटिविटी से अपनी नेगेटिविटी. सो वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स गो हैंड इन हैंड. दिस इज लाइक पैरेलल कंपैरिजंस. सो आपको क्या करना है, ये कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता मैं बहुत अच्छा हूँ बुरा हूँ. हमें 10 अच्छाइयाँ हैं, 20 बुराइयाँ होंगी. ये 10 अच्छाइयाँ 20 बुराइयों पे काबू पा सकते हैं ना. अपनी एक किसी अच्छाई की वजह से भी उनको बहुत सफ़र करना पड़ता है ज़िंदगी में. हाँ, करना पड़ता है ना, बहुत सारे करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मैं आई यूज्ड टू बी एन एलोक्वेंट स्पीकर, अमेजिंग स्पीकर. इट्स अ लर्नड आर्ट बाय द वे. मैं बोल को इतना अच्छा सकता नहीं था. मैंने बहुत सारी किताबें पढ़नी शुरू की, अपनी अंग्रेज़ी बेहतर की, अपना कॉन्फिडेंस बेहतर किया. और फिर जब मैं आई बिकेम वेरी सक्सेसफुल बिकॉज आई वॉज अ डैज़लिंग प्रेजेंटर, तो मुझे वक्त से पहले मुझे सक्सेस मिल गई. ओके. जब वक्त से पहले सक्सेस मिल गई तो आई गॉट एक्सपोज्ड वेरी क्विकली बिकॉज आई वॉज नॉट वाइज इनफ टू टेक केयर ऑफ दैट पोजिशन. तो वो मेरे हाथ से निकल गई. तो मेरी स्ट्रेंथ बिकेम माई वीकनेस. ओके. समटाइम्स आप किसी को हायरिंग कर रहे होते हैं, आपको बड़ी चार्मिंग पर्सनैलिटी है, लड़का या लड़की नजर आते हैं, एंड यू से कि यार लेट्स हायर देम. पता चलता है उन्हें 2 टके का काम नहीं आता. क्या करें? देखने में वो दे कैरिंग, समटाइम्स दे आर कैरिंग देमसेल्व्स टू वेल एंड दे आर वेरी वेल मैनर्ड, बट दे डू नॉट नो जैक अबाउट एनीथिंग. तो क्या होता है, नुकसान होता है. सो आप क्या करते हैं, हमारी पर्सनल बाइसेस आ जाती है. समटाइम्स हम किसी को पसंद करना शुरू कर देते हैं कि नहीं, आई थिंक दिस पर्सन हैज़ द कैपेबिलिटी बिकॉज यू प्रॉब्ली सी योर पास्ट इन दोज पीपल कि नहीं, अगर मैं कामयाब हो सकता हूँ वो भी. लेकिन इवेंचुअली क्या होता है, दे डू नॉट लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस.
تو بڑا کچھ ہو جاتا ہے ایسے. آپ یہ بتائیں کہ ٹیکنالوجی سے آپ کا بڑا تعلق ہے، اس حوالے سے کیا کچھ آپ نے اس قسم کے سافٹ ویئر بنائے ہیں پیرنٹس کے لیے یا ٹیچرز یا یوتھ کے لیے جو ان کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو سکیں؟ کوئی پروگرام یا کچھ اینی پلانس؟ دیکھیں میں ٹیکنالوجسٹ تو نہیں ہوں، میں آئی ورک فار اے ٹیکنالوجی کمپنی اینڈ آئی سیل ڈیوائسز وچ آر ہائیلی تو ایڈوانسڈ. آپ کی یہ سیمسنگ میں کوئی ایسی چیز کچھ نہیں سوچی جا رہی؟ سیمسنگ میں ہم لوگوں نے سیمسنگ انوویشن سینٹر SIC بنایا ہے. اس میں ہم لوگ پچھلے سال ہم لوگوں نے وی ایکچولی ٹرینڈ اباؤٹ 100 پیپل، ایوری ون گاٹ اے جاب. اوکے. اب ہم آج کل ہم نے ابھی لانچ کیا پروگرام. دس از گون بی اے 2 months پروگرام اینڈ ابھی آپ نے اس کا سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا. آئی واز دیئر گیونگ اے اسپیچ. وی آر گیونگ بیک ٹو سوسائٹی ان دا فارم آف ٹریننگ پیپل اباؤٹ AI اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک پودا لگا دیا ہے. درخت بنانا باقی ہم سب پاکستانیوں کا کام ہے کہ سیمسنگ از برنگنگ دیٹ نالج اینڈ پیپل شوڈ کیپٹلائز آن اٹ. سو وی آر ڈوئنگ ویری انٹرسٹنگ ورک اوور دیئر. اور جتنے بھی بچے تھے ماشاء اللہ سب کو جابس ملی ہیں. اور ہم اوپننگ سیریمنی پہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ آ گئے وہاں پہ کہ جی وی آر ہیئر ٹو ہائر HR ہیڈس آف ڈفرنٹ کمپنیز. تو ہم نے کہا بچوں کو کوئی 45-50 دن کا کورس ہے، پہلے وہ کمپلیٹ کر لینے دیجیے اور پھر یہ بچے آپ کے ڈسپوزل پہ ہوں گے. کہاں دیکھتے ہیں یہ ٹیکنالوجی کو اگلے 10-15 سال میں کیا رنگ لانے والی ہے جس سے ابھی تک بہت ساری ہماری یوتھ انویئر ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں 15 میں نہیں، اگلے 2 سال میں بہت زیادہ رنگ لانے لگی. جو میں آج سے 2 سال پہلے جس ٹیکنالوجی اور AI اور پرامپٹ انجینئرنگ کی بات کرتا تھا، دیٹ ہیز گون ٹو نیکسٹ لیول. پہلے ہم کہتے تھے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، پھر ہم کہتے تھے پرامپٹ انجینئرنگ، پھر ہم اس کے بعد آ رہے تھے ایجنٹک AI. اب انڈیپینڈنٹ ایجنٹس ہیں who are going to be working for you. ورلڈ اکنامک فورم بتا رہا ہے کہ 50% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی نوکریاں ختم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. کوئی 27-28% انہوں نے ایک سروے کرایا، اس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ نوکریاں ختم نہیں ہوں گی. اور اونلی 10 سے 12% ورلڈ اوور سروے کیا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وی ول بی ایبل ٹو کریٹ مور جابس. ایک ایسٹیمیشن کے مطابق وچ واز لائک ورلڈ اکنامک فورم کی 2 سال پرانی رپورٹ ہے یا 1 سال پرانی رپورٹ ہے، اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اباؤٹ 75 ملین جابس وڈ بی ریمووڈ. 70 million jobs would be removed and 75 million jobs would be created. Something of that sort. I may be wrong in number, but کہنے کا مقصد ہے کہ جتنی جابس ختم ہونی ہیں اس سے زیادہ کریٹ ہو رہی ہیں. تو ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یوتھ کو کیا کون سی ایسی اسکلز اور ایسی چیزیں جو فوراً سیکھ لینی چاہیے اور سیکھتے رہنا چاہیے؟ یوتھ کو ایک کام کرنا چاہیے، پتہ سب کو ہے کہ کیا کرنا ہے. ان کو ابھی جب یہ پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں نا، میں آپ کو اینتھنی رابنس کی بک کا ایک ریفرنس دیتا ہوں. اس نے کہا آپ نے ایک کام اب بہت ضروری کرنا ہے. آپ سب کیمرہ میں یہ دیکھ رہے ہیں، ابھی جیسے اس کو دیکھو بچوں یا بوڑھو یا میری ایج کے لوگ، آپ نے 2 ڈیسیجن کرنے اپنی زندگی میں ابھی. ایک بڑا ڈیسیجن اور ایک چھوٹا ڈیسیجن. بڑا ڈیسیجن یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا جانا ہے، اس کے لیے میں اسٹیپ کیا لے رہا ہوں. اور چھوٹا ڈیسیجن یہ ہے کہ آج کوئی ایسا کام کرنا ہے جو کہ آپ کر سکتے ہیں، جس کے لیے آپ کو زیادہ مشکل نہ ہو. سو وچ مینس کہ یو ہیو ٹو ایکٹ. کوئی بھی ڈیسیجن ہوتا ہے، جیسے کہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ کے موبائل میں بہت ساری تصویریں ہیں اور آپ بڑے 4 سال سے سوچ رہے ہیں کہ یار یہ تصویر میرے وال پہ ہینگ ہونی چاہیے. ٹیک اے پکچر، گو ٹو ڈیجیٹل لیب، اسے کوئی پرنٹ نکالو اینڈ جسٹ ہینگ اٹ اوور دیئر اینڈ یو فیل گڈ کہ یار میں کوئی کام کرنے کے قابل ہوں. آپ کا کمرہ خراب ہے، چیزیں اٹھاؤ سائڈ پہ رکھ دو، سیدھے کر دیں، تو ایٹ لیسٹ یو ول فیل. کوئی کتاب پڑھنے کا دل کر رہا ہے، پوری کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں، پہلا پیج پڑھو چھوڑ دو. صرف کہنے کا مقصد ہے ایک چھوٹا ڈیسیجن اور ایک بڑا ڈیسیجن کہ میں آئندہ سے انہیلتھی فوڈ نہیں کھاؤں گا، میں لیٹ نائٹ موویز نہیں دیکھوں گا، میں آج رات کو مجھے نیند آئے نہ آئے لیکن میں نے 10 بجے رات کو سونا شروع کر دیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیوچر میں جو ہے یہ ڈگریز جو ہمارا بڑا ہمیشہ یہ کنسرن رہا ہے کہ جی ہم جو کنونشنل اسٹڈی ہے ہماری وہ پوری ہونی چاہیے اور لوگ اس کو ڈگری ورسز اسکل کہتے ہیں، تو کہاں دیکھتے ہیں فیوچر؟ کیا ڈگری بھی اتنی امپورٹنٹ ہے جتنی اسکل، یا ڈگریز کمپرومائز ہوتی نظر آ رہی ہیں ان فیوچر؟
جو بھی کمپرومائز ہو رہا ہے نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں میں آئی ووڈ بی ہپوکریٹ اف آئی سے کہ جی ڈگری نہیں ہونی چاہیے. میرے دونوں بچے یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اور میں بڑا خوش ہوں کے پڑھ رہے ہیں. یونیورسٹی کا کام خالی ڈگری دینا ہونی چاہیے. ڈگری کے لیے جب 3 سے 4 سال یا 2 سال کسی ایک یونیورسٹی میں آپ پڑھتے ہیں, یو آر ناٹ اونلی گیٹنگ اے پیس آف پیپر, یو آر گیٹنگ دی ایکسپیرئنس آف interacting with some people who have worked hard to get to that point. So you are actually among the smartest of the smartest in a better university, in the mediocre university, in a lower university میں. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں ابھی ایک نہیں, لیکن میں یہ آپ سے پوچھنا جو چاہ رہی ہوں نا وہ یہ کہ بہت ساری یوتھ کنفیوز ہے, فیصلہ نہیں کر پا رہی. وہ سمجھتے ہیں کہ ڈگری کو چھوڑیں, ہم اسکل سیکھ لیں, کہ ڈگری امپورٹنٹ نہیں رہے گی فیوچر میں. کیا ایسا ہے؟ کیوں نہیں رہے گی؟ آپ کو ایکسپیرئنس اور انٹریکشن ود پیپل از ویری ویری امپورٹنٹ. آپ ایک کمرے, ابھی آپ کہہ رہی تھی کہ جیسے کہ بچوں کے موٹر اسکلس ختم ہو گئے ہیں, انٹرپرسنل اسکلس ختم ہو گئے ہیں. آپ جتنی مرضی سرٹیفکیشن کر لیں, اگر آپ کسی سے بات ہی نہیں کر سکتے, ریلیٹ ہی نہیں کر سکتے, جب آپ ڈگری پروگرام کے لیے آپ جب بیٹھتے ہیں کہیں پہ, تو آپ اس کے ساتھ ہو از اسٹاپنگ یو ٹو گیٹ دا اسکلس. آپ سرٹیفکیشن ساتھ ساتھ کرتے رہیں, لیکن جو آپ کی جو ہیومن انٹریکشن ہے, کمپیٹیٹیونیس ہے, لرننگ فرام ایچ ادر ہے, وہ آپ کو ڈگری پروگرام میں آپ کو ایک سراؤنڈنگ سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. آپ وہ ایک کمرے میں بیٹھ کے سرٹیفکیشن سے وہ ہیومن اسکلز آپ نہیں سیکھ سکتے. ہمارا سب سے بڑا ڈیلیما کیا ہے؟ پیپل آر مور ٹیکنالوجی سینٹرک اینڈ دے ہیو لاسٹ دا ٹچ آف ہیومن کنیکٹیوٹی. وہ کیسے آئے گا؟ وہ ایک گروپ آف پیپل میں انٹریکٹ کرنے میں, سروائیو کرنے سے آئے گا. اور اگر کوئی سخت اسکول ہے, سخت یونیورسٹی ہے, دیٹ از ایکچولی ڈوئنگ یو اے فیور. اور جو آپ کو کہتے ہیں مکھن ملائی کی طرح نکل جائیں, وہ آپ کے لیے فیور نہیں کر رہے. آپ کہ جی بڑا مزہ آیا, ایگزام بھی کوئی نہیں تھا, ہم صرف کلاس اٹینڈ کرتے تھے, پاس ہو گئے, تو آپ نے کیا سیکھا؟ میں کہتا ہوں یونیورسٹی والوں کو چاہیے کٹ لگائیں ان کو سختی سے پیش آئیں, گیو دیم چیلنج. دیکھیں آپ 2 لوگ ہیں, ایک انسان ہے چل رہا ہے یہاں سے 1 کلومیٹر سیدھا چل کے واپس آ گیا, ایک ہے اس کو 1 کلومیٹر اوپر چڑھنا ہے پہاڑی پہ. کس کی ہیلتھ پہ پازیٹیو امپیکٹ آئے گا؟ دا ون ہو از کلائمبنگ, چیلنج دا مسلس, اس کے مسل اسٹرانگ ہوں گے. سو ہو وڈ بی فٹر؟ دا ون ہو از فیسنگ اے پیک. بالکل ایسا ہی, ٹھیک ہے, وہ ایک سلوپ کے اوپر چڑھ رہا ہے, اور ورسز جیسے آپ ٹریڈ مل بھاگ رہتے ہیں, ریگولر رننگ از ڈفرنٹ تھنگ, اور جب انکلائن رننگ ہوتی ہے اٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. بھوک نکل جاتی ہے, ہم 20 سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے, تو کیا ہوا؟ مشکلات آپ کو اسٹرینتھن کرتی ہیں. پیرنٹس میں اور بچوں میں. پیرنٹس جو بہت سارے ہیں جو کہ ٹیکنالوجی سے اویئر نہیں ہے یا اتنے فرینڈلی نہیں ہے, ان کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کو اپنے بچوں کو ٹیکنالوجی پہ لگانا چاہیے. اور دیکھیں اب آپ کو مسئلہ آ گیا کہ بچے آپ سے بات نہیں کرتے, تو اگر آپ بچوں کے کو لیڈرشپ رول میں ڈال دیں, بیٹا مجھے سکھاؤ کہ یہ کیا ہوتا ہے, مجھے بھی تھوڑا سکھا دو, تو کیا ماما بابا امی ابو ڈیڈ ادھر آئیں بیٹھے آپ کو میں سکھاتا ہوں. مائی کڈس ٹیچ می آل دا ٹائم. سم ٹائمس آئی ایم انیبل ٹو لائک ٹیون وائی فائی آن مائی ٹی وی, آگے پیچھے ہوتا ہے, تو مائی کڈس اینڈ دین وہ کرتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں Are you sure you are heading Samsung business? Yes, I am. لیکن مجھے بعض اوقات مجھے پتا بھی ہو تو میں نے کہتا یار مجھے بتاؤ کیا, تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو ٹیکنالوجی سیوی کریں اور اسے ٹیکنالوجی سیکھیں. اس سے ہوگا کہ آپ کی کنیکٹیوٹی ود یور اون کڈس بڑھے گی. جب میرے سے پوچھتے ہیں لوگ کہ بچوں کو کیسے پالنا چاہیے, تو میں کہتا ہوں باتیں کریں ان کے ساتھ, کنیکٹ ود دیم, ٹاک ٹو دیم. مونوپلی بھی ایک گیم ہوتی تھی, ٹیکنالوجی بھی ایک گیم ہو سکتی ہے, ویڈیو گیمس بھی ہو سکتے ہیں, ساتھ کھیلیں, انجوائے, ہائی فائی کریں, بی دیئر فرینڈس. آئی تھنک دیٹ از دا بیسٹ تھنگ وی کین ڈو ٹو آور کڈس. کمپرومائز ہوا ہے نا ہمارا, بالکل بہت زیادہ. کوئی ایک چیز, کوئی ایک بات, کوئی ایک ایڈوائز, کوئی کچھ بھی آپ پیرنٹس اور بچوں دونوں کے لیے کہنا چاہیں تو پلیز. دیکھیں بچوں کو چاہیے کہ انکلوسیونیس لے کے آئیں, اور میں بتاؤں گا کہ ابھی آج کل کی جنریشن آر ویری ویری اسمارٹ. ڈو ناٹ لیٹ گو آف دا وزڈم آف یور پیرنٹس. وزڈم کمز ود ایج. یو گائز آر اسمارٹ بیکاز یو ہیو گاٹ لاٹ مور ایکسپوجر, انفارمیشن آپ کے پاس بہت زیادہ ہے. سو آپ اپنے فرینڈس, اپنے پیرنٹس کے ساتھ فرینڈلی ہونے کی کوشش کریں, اور آپ اپنے پیرنٹس کو پیس اپ کریں ٹو لرن دا ٹیکنالوجی. اینڈ ٹیکنالوجی از بیکمنگ ویری ویری ایزی ناؤ.
آپ کو ریئلی پرامپٹ انجینئرنگ کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ منہ سے بولیں تو آپ کو اردو انگریزی جس میں بولیں اے آئی آپ کو ہیلپ کر رہا ہے. یہ بات تو ہو گئی کہ آپ نے پیرنٹس کو پل دیم اپورڈس اینڈ لرن فرام دیئر وزڈم. ان کے وزڈم سے سیکھنا کیا ہے؟ ان کے وزڈم سے آپ نے پیشنس, گریٹ, ڈٹرمینیشن اینڈ نیور گیو اپ ایٹیٹیوڈ اینڈ ڈو ناٹ forget that they are giving a piece of their heart, mind, soul to grow you. وہ اپنی ساری کی ساری سیونگس آپ پہ لگا دیتے ہیں, اور آپ لوگ اپنے ماں باپ کا پیار آپ کے لیے اس کو گیس کر ہی نہیں سکتے. پہلی بات ہوگی آپ پیرنٹس کو کہتے ہیں جوانوں کو پیروں کا استاد کر. تو پیرنٹس کو اب چاہیے کہ وہ جو سلسلہ تھا نا کہ ایک بچہ آپ کو مے بی 10, 15, 20 سال کی عمر کے بعد آپ کو پرانے زمانے میں سکھانا شروع کرتا تھا, یا 25 سال کی عمر کے بعد, تو اب وہ بچہ آپ کو 8-10 سال کی عمر میں آپ کو سکھا سکتا ہے. وائی کانٹ وی لرن فرام دیم؟ فار ایگزامپل ہمارے بسنتی لاہور کے اندر پہلی بار مجھے ایسے فیل ہوا کہ میں اپنے بچوں کو سکھا رہا ہوں کہ میرے بچے مجھے کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں. تو جب میں نے پتنگ بازی کرنا سکھائی تو وہ کہتے ہیں بابا یہ تو اینڈ وی نیور سین یو سو ہیپی because that was my childhood. I lived my childhood for 2 days during the Basant days. Those who did that, thank you very much. Please do it again. میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ ماں باپ کو بچوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ you tell them what they want to hear, and they want to hear that they are far superior in their knowledge. They need to get some validation. Give them validation. ان کو کنٹرولنگ پیرنٹس مت بنے. آپ نے ان کا کیریکٹر بلڈنگ کرنی ہے. آپ نے ان کو اوبیڈینس کی طرف, اوبیڈینس شوڈ ناٹ بی یور تھنگ, اٹ شوڈ بی ہاؤ یو بلڈ دیئر کیریکٹر. تھینک یو ویری مچ. آج بڑی امپورٹنٹ باتیں ہوئیں عمر گھمن کے ساتھ, اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئیں گی. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ پرسنالٹی کے ساتھ ملاقات ہوگی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.